الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين، الإمام المنتظر عجل الله تعالى له الفرج، وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ مطففین کی آخری آیات ہیں، جن کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اور اب ان کا ترجمہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے، ان الذین اجرموا، بے شک جن لوگوں نے جرائم کیے ہیں، جو لوگ مجرم ہیں، گناہگار ہیں، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ لوگ دنیا میں ان لوگوں کے اوپر کہ جو اہل ایمان تھے، جو ایمان لائے ہوئے تھے، ان کے اوپر ہنسا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ آخر یہ لوگ جو ہے وہ اس دور میں اور اس زمانے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے اور اس سے بھی آگے جا رہی ہے، مریخ تک پہنچ چکی ہے، اور یہ لوگ ابھی تک وہیں پہ اٹکے ہوئے ہیں، 1400 سال پہلے کی باتیں کرتے ہیں۔ آئے سمجھ میں؟ یہیں پہ ایک بات میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب ایران میں نیا انقلاب آیا تھا، اسلامی انقلاب، تو کچھ لوگوں نے تبصرے کیے اور کہا کہ اس نے، امام خمینی نے جو ہے وہ ایران کو 100 سال پیچھے کر دیا ہے، اس انقلاب کی وجہ سے اس کو 100 سال پیچھے کر دیا ہے۔ تو امام تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی ابھی تو 100 سال پیچھے گیا ہے، ہم تو اس کو 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں۔ آئے سمجھ میں؟ وہ اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے دنیا یہ تو ثابت کرے کہ دین سے دور رہ کر کے ان 1400 سالوں میں اس دنیا نے آخر کون سا کمال حاصل کیا ہے اور کون سے تیر مارا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ پہلے یہ بتائیں، اس چیز کو ثابت کریں، اس کے بعد جو ہے وہ آگے بات چلے گی کہ اگر دین کے دائرے میں ہوتے تو کیا ہوتا، اور دین سے دور رہ کر کے انہوں نے کیا کیا ہے تو کیا کمایا ہے۔ بہرحال یہ ایک تفصیلی بحث ہے، تقابلی مطالعے کی ضرورت ہے، اور قرآنی دلائل اس کے اوپر موجود ہیں، قرآنی شواہد اس کے اوپر موجود ہیں۔ قرآن مجید کے علمی معجزات جو ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ ابھی سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس مقام تک نہیں پہنچی ہے کہ جو معجزات قرآن مجید نے پیش کیے ہیں، جن باتوں کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے، اور جن چیزوں کو قرآن مجید نے، علمی چیزوں کو قرآن مجید نے دنیا کے سامنے رکھا ہے، وہ باتیں ابھی تک ان سے کوسوں دور ہیں۔ ابھی وہاں تک پہنچنے میں ان کو نہ جانے کتنی صدیاں لگ جائیں گی اگر یہ دین کا راستہ اختیار نہیں کرتے ہیں، اور اگر یہ اقتدار اور نظام جو ہے وہ
دین کے ہاتھوں میں آ جائے، اور جو سربراہ دین ہے، جو مملکت دین کا وارث ہے، حقیقی وارث ہے مملکت دین کا، اس کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر اس نظام میں تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ترقی ہو سکتی ہے، اور ایسی ترقی ہو سکتی ہے کہ جس ترقی کا یہ بشر اس دنیا میں حقدار تھا۔ حقیقت امر یہ ہے کہ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس دعوے کے پیچھے دلائل ہیں، اور اگر اس دین کو اس کی ڈگر کے اوپر رہنے دیا جاتا، جو غدیری نظام سرکار دو عالم نے قائم کیا تھا، اس غدیری نظام کو اگر آگے بڑھنے دیا جاتا اور اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی نہ کی جاتی، اور ائمۃ المسلمین اور ائمۃ المؤمنین اور اللہ کی طرف سے جو ائمہ مقرر کیے گئے تھے، جو ہادی اور رہنما مقرر کیے گئے تھے اس دنیا کو چلانے کے لیے اور اس دین کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے، اگر ان کے ہاتھوں میں نظام رہتا اور اقتدار رہتا تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا، یہ نقشہ نہیں ہوتا جو اس وقت دنیا کا نقشہ ہے۔ تو جو کہ آپ حضرات ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ جو مجرم جرائم پیشہ لوگ ہیں، یہ قیامت کے دن جو ہے وہ اس بات کا ذکر ہوگا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اہل ایمان پر ہنسا کرتے تھے کہ اب یہ دیکھو دنیا کہاں سے کہاں پہنچی ہے، اور یہ لوگ ابھی اپنے اسی وہ شلوار قمیض میں اور کمر بند میں اٹکے ہوئے ہیں، آیا سمجھ میں، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ چنانچہ ہمارے کچھ نوجوان بھی گمراہ ہو کر کے کبھی کبھی واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں، آیا سمجھ میں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ان کی گمراہی کی دلیل ہے، اور جہالت کی دلیل ہے، عدم معلومات کی دلیل ہے، اور دین سے نہ جڑے ہونے کی دلیل ہے، آیا سمجھ میں۔ تو ان کو یہ ابھی ہم نے کہاں دین کا مطالعہ کیا ہے، ابھی کہاں دین دنیا کے سامنے پیش ہوا ہے، ابھی کہاں دین کی تشریح ہوئی ہے صحیح معنوں میں، ابھی کہاں قرآن مجید کے معنی اور مفاہیم اور مطالب اور اس کے بطون کو کہاں دنیا کے سامنے رکھا گیا، کس نے رکھا ہے، کس کو موقع ملا، کس کو فرصت ملی ہے کہ جو وہ دین جو اللہ کی طرف سے آیا تھا، جو انسانوں کے کمال کے لیے تھا، جب اللہ نے کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اس کا مطلب کیا ہے، میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کیا ہے، یعنی اس دین کے اوپر چلنے کے بعد تم بھی سرحد کمال کے آخری چوٹی کو چھو سکتے ہو، آیا سمجھ میں، کمال کی آخری منزل تک جا سکتے ہو اس دین کے ذریعے سے، اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے تمہیں کمال تک پہنچانے والی، آیا سمجھ میں۔ تو اگر ان کے ہاتھوں میں رہتا تو تشریح ہوتی، تفسیر ہوتی، پتہ چلتا کہ اس میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے۔ ابھی تو مسلمان بہت زیادہ ترقی کا دعویٰ کرنے کے باوجود چونکہ علم کو اس در سے نہیں لیا گیا ہے کہ جو باب مدینۃ العلم تھا اور ہے، لہذا ابھی صرف ترجمے کی حد تک بھی صحیح طور پر قرآن مجید لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا ہے، تفسیر اور اس کے معنی اور مفاہیم اور اس کے اندر پائے جانے والے علوم اور اس کے علمی معجزات، آیا سمجھ میں، اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش نہیں ہو سکا ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، یہ جو مجرم لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، یہ جب اہل ایمان کے پاس سے گزرتے ہیں تو یتغامزون، اشارے کرتے ہیں، آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں، آیا سمجھ میں، چشمک بازی کرتے ہیں، دیکھا یہ لوگ ہیں، یہ لوگ جو نمازوں کی بات کرتے ہیں، روزوں کی بات کرتے ہیں آج کے زمانے میں، یہ لوگ ہیں جو دین کی بات کرتے ہیں، آیا سمجھ میں، کہاں ہیں یہ لوگ، کتنے دور ہیں، ابھی کوسوں دور ہیں، آیا سمجھ، اشارے کرتے ہیں، یہ تغامزون، اشارہ، غمز کا مطلب جو ہے وہ عیب جوئی کرنا، اشارہ کرنا۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور یہ جب واپس جاتے ہیں اپنے اہل کے پاس، ان لوگوں کے پاس کہ جو ان کے ہم فکر ہیں، ان منحرفوں کے، ان گناہ گاروں کے، جب واپس جاتے تھے ان کے پاس تو طنز کرتے تھے، بزلگوئی کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے کہ یار یہ کچھ دقیانوس قسم کے لوگ ہیں جن سے ہم ملے ہیں اور جن سے ہماری ملاقات ہوئی ہے،
وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب یہ لوگ ان کو دیکھتے تھے، اہل ایمان کو دیکھتے تھے، تو کہا کرتے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لوگ گمراہ ہیں۔ انبیاء جب آ کے توحید کی بات کرتے تھے، جو لوگ انبیاء کے منکر ہوتے تھے وہ انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے کہ وہ اتنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر کے یہ ایک خدا کی بات کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں۔ بھلا ایک خدا جو ہے وہ اس دنیا کا کیا بھلا کر سکتا ہے؟ ایک خدا سے کیا ہو سکتا ہے؟ آیا سمجھ میں؟ وغیرہ وغیرہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، اور ان کو کہتے تھے کہ یہ گمراہ ہے۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، اور حالانکہ ان کے پاس کوئی ایسے محافظ نہیں تھے کہ جو ان کی نگرانی کر سکیں، ان کی دیکھ بھال کر سکیں، ان کی جاسوسی کر سکیں، ان کے اوپر نظر رکھ سکیں کہ یہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ یہاں سے قرآن مجید گریز کرتا ہے اور فرماتا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج کے دن یعنی قیامت کے دن جب انسان خدا کے حضور میں ہوں گے تو آج جو ہے وہ مومن کافروں کے اوپر ہنسیں گے، آج مومن کافروں کا مذاق اڑائیں گے کہ تم جو ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے آج تم آ گئے ہو، شکنجے میں کسنے جا رہے ہو، تمہیں کسا جائے گا ابھی، اب بتاؤ کہ کون حق پر تھا اور کون حق پر ہے۔ اب مومنوں کو موقع ملے گا کہ وہ کافروں کا مذاق اڑائیں گے۔ علی الارائک ینظرون، وہ تختوں پر بیٹھے ہوئے اپنے اپنے جو ہے سریروں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے ان کفار کے حالات، اور نظارہ گری کر رہے ہوں گے اور لطف اندوز ہو رہے ہوں گے کہ پروردگار عالم نے ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا ہے، اور جو وعدہ اللہ نے ہم سے کیا تھا اس کو اللہ نے سچ کر دکھایا ہے۔ حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون۔ اس کے بعد قرآن مجید جو ہے وہ ایک انتہائی فکر انگیز بات جو ہے وہ اس جملے میں اس آیہ کریمہ میں کی گئی ہے کہ حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، کیا کافروں کو وہی پہنایا گیا ہے کہ جو وہ کرتے تھے؟ ثوبہ ظاہر صوب سے نکلا ہے، لباس جو پہننے کے لیے ہوتا ہے، آیا سمجھنے؟ یعنی کافروں نے جو کچھ کیا تھا اسی کا تو نتیجہ دیکھ رہے ہیں، اسی کا تو انجام بھگت رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم پھر بھی الگ سے ان کو کوئی سزا دے، نہ، جو ان کے کرتوت تھے، جو ان کے اعمال تھے، انہی کرتوتوں کی سزا بھگت رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، چونکہ اللہ نیکی کی سزا 10 گنا بڑھا کے دیتا ہے، 100 گنا بڑھا کے دیتا ہے، 1000 گنا بڑھا کے دیتا ہے، لیکن برائی کی سزا، ایک برائی کی سزا اتنی ہی ہے، اس سے زیادہ برائی کی سزا اللہ نہیں دیتا ہے، تاکہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ ہماری برائی ایک تھی، سزا زیادہ ملی ہمیں، نہ، نیکی کی سزا وہ اپنے لطف سے، وہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے بے شمار کر دیتا ہے، کبھی کبھی بے حساب کر دیتا ہے کہ جب بندہ اس کا حساب ہی نہیں کر سکتا ہے، لیکن ایک برائی کرے گا ایک ہی سزا اس کو ملے گی، اس سے زیادہ نہیں ملے گی۔ تو یہ فرمایا کہ حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، کہ کافروں نے جو کچھ کیا تھا ان کو اسی کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، اس سے زیادہ نہیں، اپنے اعمال کے کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک نقطہ ہے جس میں لفظ غمز کے معنی بیان ہوئے ہیں۔ غمز کا مطلب عیب جوئی ہے، دوسروں کے عیب تلاش کرنا، اور چشم و ابرو سے اشارے کر کے جو ہے وہ ان کے بارے میں بات کرنا، یہ خود جو ہے وہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے کہ آدمی جو ہے وہ چشم و ابرو سے اشارہ کر کے اور دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
اس کے بعد پیغامات ہیں۔ پہلا پیغام ہے کہ مومن جو اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں کفار کے درمیان، گناہگاروں کے درمیان، مجرموں کے درمیان، ان کو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی طرف سے ناروا سلوک کے لیے منتظر رہنا چاہیے۔ یہ ان کے ساتھ کوئی بھی ناروا سلوک کر سکتے ہیں۔ اہل ایمان کو اس بات کی توقع رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا پرست اہل دنیا جو ہیں یہ اہل ایمان کے ساتھ کوئی بھی ناروا، نازیبا اور ناجائز سلوک جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس سے ان کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ دل برداشتہ ہو جائیں، دکھی ہو جائیں اور متنفر ہو جائیں تو دین کا کام جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا۔ شیطانی طاقتیں نہیں چاہتی ہیں کہ کہیں پر بھی کوئی دین کا کام جو ہے وہ آگے بڑھے۔ شیطان ظاہر سی بات ہے کہ اس سے کہیں زیادہ فعال ہے کہ جتنا رحمانی طاقتیں دنیا میں فعال ہیں، ان سے زیادہ شیطان فعال ہے، ان سے زیادہ شیطان جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور شیطان کی پاپولیشن بھی زیادہ ہے، اس کے کارندے بھی زیادہ ہیں۔ اگر روایات میں ہے اگر مومن کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاں 2 پیدا ہوتے ہیں، آئے سمجھ میں، تاکہ وہ اس کو کاؤنٹر کر سکے، گمراہ کر سکے۔ تو کسی وقت بھی جو ہے وہ کسی طرح سے بھی انسان کو گمراہ کر سکتا ہے، سمجھ میں آیا۔ اور ہم نے اس میں مدرسہ علمیہ امام محمد باقر علیہ السلام میں رہتے ہوئے اتنے عرصے میں 1997 سے لے کے آج تک اس کا ہمیں بہت بڑا تجربہ ہوا ہے کہ شیطان کیا کیا کرتا ہے، کیسے کیسے گمراہ کرتا ہے، بہت بڑا تجربہ ہوا ہے۔ اور وہ کس شکل میں ہے؟ وہ اس شکل میں ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے بچے یہاں پہ آئے جو آخر تک ساتھ رہے، پڑھے، اور وہ اب ماشاءاللہ تبلیغی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، وہ اس کے ساتھ دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ان سے کئی گنا زیادہ، ان سے 2 گنا 3 گنا زیادہ بچے ایسے آئے کہ جو اچھے خاصے پڑھنے لکھنے کے بعد ایک دن اچانک معلوم ہوتا ہے کہ جی وہ لڑکا گیا گھر، آپ کہتے ہیں میں نہیں آتا، غائب ہو گیا۔ اس کو کون غائب کرتا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ کون ہے جو اس کو راستے سے ہٹاتا ہے؟ کون ہے جو اس کو گمراہ کرتا ہے؟ کون ہے جو اس کو بھٹکاتا ہے؟ لیکن پھر بھی آپ خدا کا شکر کرو کہ مثلا سال کی محنت کے بعد جو ہے وہ ایک آدھ کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، 2 کو گمراہ کیا، سب کو گمراہ نہیں کر پاتا ہے۔ یہ بھی لائق صد تشکر ہے اور اللہ کی طرف سے لطف و کرم ہے، ورنہ وہ چاہے تو سب کو اصل سرے سے گمراہ کر دے اور نکال باہر کر دے اور ابھی کوئی آئے ہی نہ۔ مثلا خدا نہ خواستہ ایسا دور ہو سکتا ہے آئے کبھی بھی کوئی مدارس کی طرف رجوع نہ کرے کہ وہ یہاں کیا رکھا ہے، آئے سمجھ میں۔ جیسے کہ ان لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، بھٹکا دیا جاتا ہے، بھاگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی منطق نہیں ہے، اور اس کے بعد کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے، چونکہ ہم تو نہ کہیں کوئی رپورٹ کر سکتے ہیں، نہ کہیں کوئی کیس کر سکتے ہیں، نہ ہماری کوئی عدالت ہے کہیں، ایسے سمجھ میں، اور نہ ہی سماج اور سوسائٹی جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیتی ہے۔ اگر فرض کرو ہم سماج والوں سے کہتے بھی ہیں کہ بھئی یہ قوم کا نقصان ہوا ہے، یہ مال امام کا نقصان ہوا ہے، آیا سمجھ میں، مال امام، یہاں مال امام خرچ ہوتا ہے نا، اب ظاہر بات ہے جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے، جو لوگ دیتے ہیں ان کو پتہ ہے مال امام خرچ، جو دیتے ہی نہیں ہے اس کو کیا ہے، اس کو کہ مثلا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ قوم دیتی ہے، قوم خرچ کرتی ہے، مدرسہ چلتا ہے، مال امام آتا ہے، مدرسہ چلتا ہے، خرچ ہوتا ہے، ایک بچے کے اوپر کتنا خرچ ہوتا ہے اس کا کوئی جاؤ جا کے اسکولوں میں حساب لگاؤ، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ٹیچر کو، ایک چپراسی کو جتنی تنخواہ ملتی ہے اتنی یہاں ہمارے پرنسپل کو بھی نہیں ہے، اس کو تو ہے ہی نہیں ہے بالکل۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ لیکن اتنا وہ پڑھاتے نہیں ہیں، سمجھ میں آیا؟ اتنا وہ پڑھاتے نہیں ہیں جتنا یہاں پڑھاتے ہیں، جتنا یہاں پڑھاتے ہیں اتنا وہ نہیں پڑھاتے ہیں، سمجھ میں آ رہا آپ کی؟ تو پھر ظاہر ہے کہ اتنا خرچہ ہوتا ہے، بیچ میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ یہ کام شیطان کا ہے، آیا سمجھ میں؟ یہ شیطان بھٹکاتا ہے کہ اچھا خاصا بچہ چل رہا ہوتا ہے اور اس کو وہ کسی نہ کسی بہانے سے بھٹکا دیا، اس کے دماغ میں بٹھا دیا اور لگا دیا، اور ان لوگوں کے آوارہ لوگوں کے ساتھ، لفنگے لوگوں کے ساتھ، لچے لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر کے
بس مدرسہ چھوڑ دیا، اس کا دل نہیں لگتا، وہ آنے نہیں۔ ان ساری سازشوں کا رخ اہل ایمان کی طرف ہے، سمجھ میں آیا؟ سب سازشوں کو کس کے لیے؟ یہ ایٹم بم بن رہے ہیں، ہائیڈروجن بم بن رہے ہیں، اور کیمیکل ویپنز جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں، اور پھر طرح طرح کے اس سے زیادہ گنے، یہ وہ دوسرا تیسرا فلاں فستاں، اتنا سرمایہ لگایا جا رہا ہے۔ یہ کس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہے؟ یہ صرف اہل ایمان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہے، اہل ایمان کو دنیا میں دبا کر کے رکھنے کے لیے ہے، اہل دین کو جو ہے وہ دبا کر کے رکھنے کے لیے ہے، تاکہ یہ اپنی آواز نہ ابھار پائیں اور یہ اپنے خدا کی توحید کا پرچار دنیا میں نہ کریں، خدا کے دین کا پرچار دنیا میں نہ کریں، سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ جس دن انہوں نے خدا کی توحید کا پرچار شروع کیا، خدا کے دین کا پرچار شروع کیا، اور خدا کی بات اور عدل و انصاف کی بات اور الہی نظام حکومت کی بات نوجوانوں کے کانوں تک پہنچائی، اور جس دن انہوں نے دنیا کو یہ باور کرا لیا کہ جو ہمارے پاس نظام ہے حکومت کا، جو ہمارے پاس قوانین ہے حکومت کے لیے، جو ہمارے پاس تھیوری ہے حکومت کے لیے، وہ سب سے زیادہ اعلیٰ ہے اور سب سے زیادہ محفوظ ہے، اور اس میں سب سے زیادہ انسانوں کی بھلائی ہے اور انسانوں کا بھلا ہے۔ دنیا کو جب پتہ چل جائے گا تو سارے نظاموں کا بائیکاٹ کریں گے، آیا سمجھ میں؟ سارے نظاموں کا بائیکاٹ کریں گے اور اسی نظام کو اختیار کریں گے، اسی نظام کو۔ لہذا یہ شیطانی طاقتیں جو ہیں، اور یہ شیطان جس نے دنیا میں تقریباً تمام ممالک میں اس کے ہرکارے موجود ہیں، اس کے نمائندے موجود ہیں، اس کی طرف سے حکمران موجود ہیں، یہ شیطانی طاقتیں ہیں، یہ صرف دین کو دبا کر کے رکھنے کے لیے ہیں اور دین کو آگے نہ بڑھنے دینے کے لیے ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ اور اس بیچ اگر کہیں سے چھوٹی موٹی دین کی آواز دنیا میں جاتی ہے تو وہ یہی مدارس ہیں، جو چھوٹے موٹے مدارس، نجف اشرف ہے، ام المقدسہ ہے، اور ان کی شاخیں جو ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہی ہے، یہی وہ جگہ ہیں جہاں سے دین کا ذکر ہوتا ہے، دین کا تذکرہ ہوتا ہے، جنہوں نے مسجدوں کو آباد رکھا ہے، جنہوں نے منبروں کو آباد رکھا ہے، جنہوں نے جو ہے وہ زیارت گاہوں کو آباد رکھا ہے مثلا، آئے سمجھ میں، اور جن کے لوگوں کے ساتھ اہل ایمان کے ساتھ روابط ہیں، جو اپنی تحریر سے، اپنی تقریر سے اور دوسری توانائیوں استعمال کر کے دین کی مدد کرتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو آپ یہ مت سوچو کہ ان کے دشمن جو ہیں وہ کمزور ہیں، نہ، دینداروں کے اہل ایمان کے دشمن بہت طاقتور ہیں، بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی طاقت نہیں ہے، ہم صرف اپنے جو اللہ کی طرف سے ایمان ہے انسانوں کے دلوں کے اندر، اس ایمان کے بل بوتے پر تھوڑی بہت جو ہے وہ ان طاقتوں کی مخالفت ہوتی ہے۔ اور آپ یقین مانیں کہ یہ محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسا سرمایہ ہے کہ جس سرمایے کے بل بوتے پر آج دنیا میں جو لوگ ہیں وہ ان شیطانی طاقتوں کو کسی حد تک جو ہے وہ روکے ہوئے ہیں، یا اگر روک نہیں پا رہے ہیں تب بھی دنیا میں ایک طرف وہ طاقتیں سرگرم عمل ہیں اور دوسری طرف جو ہے یہ محبت اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں یہ اہل ایمان والی جو طاقتیں ہیں یہ دنیا میں سرگرم عمل ہیں، اور ابھی اس دنیا میں توحید کا پرچار ہے، ابھی اس دنیا میں سرکار دو عالم کی رسالت کا تذکرہ موجود ہے، ابھی اس دنیا میں جو ہے وہ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے موجود ہیں۔ یہ اسی محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جرائم پیشہ لوگ جو ہیں وہ کہاں اہل ایمان کو جینے دیں اور کہاں زندہ رہنے دیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ اس قسم کی مسخرے بازی، مذاق اڑانا مومنوں کا، اہل ایمان کا، عزیزان گرامی، آج تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنا زیادہ یہ لوگ اتنا زیادہ نہیں کر سکتے، ماشاءاللہ خدا کا شکر ہے، ہر جگہ اہل ایمان جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، اچھے خاصے ٹھیک پوزیشن میں ہیں۔ لیکن جس وقت اسلام نیا دنیا میں آیا تھا، ابتدائے اسلام میں جب مکے میں پیغمبر نے اپنے
اس دین کا اعلان کیا تھا، تو اس وقت جو مصیبتیں، جو تکلیفیں، جو پریشانیاں جھیلی ہیں مسلمانوں نے، ان کا عشر عشیر بھی آج کے زمانے میں اگر کسی کو جھیلنا پڑے تو وہ دین چھوڑ کے چلا جائے، بھاگ جائے، ایسے میں آج ان کا عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد کے ادوار میں جو مختلف خلفاء، اموی خلفاء اور عباسی خلفاء نے جو مظالم خاص طور سے شیعوں کے اوپر ڈھائے ہیں، ایسے میں اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں پر اور سادات کرام پر، خاص طور پر سادات پر جو مظالم اٹھائے گئے، اگر ذرا سا بھی ان کی ایک جھلک بھی کہیں اس علاقے میں کہیں پر نظر آ جائے، ایسے میں کسی کو برداشت کرنا پڑے تو وہ اصل دین سے دستبردار ہو جائے گا، خدا حافظ کہے گا کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے اس طرح کا دین، ایسے میں۔ لیکن یہ ان لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اہل ایمان نے محبت اہل بیت کے صدقے میں قربانیاں پیش کی ہے اور دین کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ آج ہم جو ہے وہ دیندار ہیں، اور پھر طرح طرح کی باتیں کرنے کا بھی جو ہے وہ ہمیں موقع مل جاتا ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ جو ہے وہ زیادہ منہ پھاڑ کے باتیں کیا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں۔ ایک زمانے میں دہلی میں تھا، ایک پروفیسر صاحب آئے، وہاں پہ بیٹھے ہوئے مجھ سے باتیں کرنے لگے کہ صاحب یہ مولوی لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ میں سنتا رہا تھوڑی دیر، 2-3 منٹ تک۔ میں نے کہا یار ایک بات مجھے آپ بتاؤ پروفیسر صاحب۔ کہا جی کیا ہے؟ میں نے کہا یہ جو آپ زبان بول رہے ہو، یہ اصطلاحات، سمجھ میں آیا، یہ آپ کو کس نے سکھائی؟ آپ کے والد صاحب اتنے پڑھے لکھے تھے؟ ہے نہیں، وہ تو نہیں تھے۔ میں نے کہا یہ اصطلاحات کہاں سے آئی ہیں آپ کے پاس؟ تھوڑی دیر سوچتا رہا، اس کے بعد کہنے لگا آپ صحیح کہتے۔ میں نے کہا ابھی تو کچھ کہا نہیں، میں نے کچھ کہا نہیں، کہانی میں سمجھ گیا جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری دی ہوئی زبان ہے جو آپ لوگ بول رہے ہیں، یہ بھی دین کا صدقہ ہے، علماء کا صدقہ ہے، سمجھے؟ ان سے سن کے جو ہے وہ آپ کچھ بولتے ہو اور پھر آپ کو اعتراض کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوا ہوتا سلسلہ تو آج پتہ نہیں کون سی زبان آپ لوگ بول رہے ہوتے، ایسا میں وہ کس زبان میں بول رہے ہوتے اس کا پتہ ہی نہیں، اندازہ نہیں کوئی لگا سکتا ہے۔ تو پھر بھی یہ انہی لوگوں کی دین ہے، آیا سمجھ میں؟ یہ اسی تبلیغ کی دین ہے، یہ انہی جاں فشانیوں اور خون ریزیوں کی دین ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے میں۔ مومنوں کو اذیت پہنچانے کا سلسلہ اہل ایمان کو یہ پہلے بہت زیادہ تھا، آج بھی ہے، لیکن آج خدا کا شکر ہے کہ اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو اس کے جواب میں ان کو بھی کچھ نہ کچھ بھگتنا پڑتا ہے، آیا سمجھ میں؟ چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ یمن ہو، چاہے وہ بحرین ہو، افغانستان ہو، ایران ہو، یا دنیا کے دوسرے خطے ہوں، جہاں جہاں یہ کچھ ہو رہا ہے، وہاں جب وہ کچھ کرتے ہیں تو ان کو آگے سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ جواب وصول ہوتا ہے۔ تو آج ماشاءاللہ پوزیشن اچھی ہے، آج پوزیشن اتنی خراب نہیں ہے جتنی پہلے زمانوں میں تھی۔ تو اگر ان لوگوں کی جاں فشانیاں نہ ہوتی، قربانیاں نہ ہوتی، تو ظاہر سی بات ہے یہ دین ہم تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ پوزیشن اور اچھی ہوگی، ایسی بات نہیں ہے کہ خراب ہوگی، خراب نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور اچھی پوزیشن ہوگی، اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ ان کو جواب ملے گا، جیسے پہلے مل رہا ہے، اس سے زیادہ اچھے طریقے سے ان کو جواب ملے گا۔ تو اہل ایمان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اہل ایمان کو جو ہے وہ استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، صبر اور پائیداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، آیا سمجھ میں؟ تاکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ قائم رہے، یہ سلسلہ باقی رہے۔ ورنہ عزیزان گرامی، اب اگر اہل ایمان مایوس ہوئے ہوتے، نا امید ہوئے ہوتے، تو کربلا سے بڑا حادثہ تو دنیا میں ہوا ہی نہیں کہیں، کربلا سے بڑا حادثہ۔ لیکن کربلا والوں نے کیا سکھایا؟ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، مگر اس کے بعد حضرت زینب کی استقامت اور پائیداری، جناب ام کلثوم، حضرت سکینہ، حضرت رباب، حضرت رقیہ، چھوٹے چھوٹے بچے، امام محمد باقر علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، آئے سمجھ میں، اور دوسرے جو لوگ ساتھ میں تھے، یہ ان لوگوں کی استقامت، پائیداری، ان لوگوں کا صبر، آئے سمجھ میں، جو تھا وہ باعث بنا کہ جس کی وجہ سے جو مذاق اڑانے والے تھے آج دنیا ان کا مذاق اڑا رہی ہے، آئے سمجھ میں، آج ان کا نام جو ہے وہ داخل دشنام ہو گیا ہے۔ کل انہوں نے ستم ڈھائے تھے، مگر ان کے صبر نے، آئے سمجھ میں، ان کے استقامت اور ان کی پائیداری نے دین کو بچا کر کے یہاں تک پہنچایا ہے۔ پھر اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کا 35 سال کا کارنامہ،
امام ایک لمحے کے لیے بھی خاموش نہیں بیٹھے. سمجھ میں آیا؟ کوئی کہے کہ امام نے کوئی مبارزہ نہیں کیا اور امام نے ہتھیار ڈال دیے تھے. نہیں، امام نے ہتھیار نہیں ڈالے. جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد اگر وہ امام حسین سے بیعت نہیں لے سکا تھا یزید تو امام زین العابدین سے لے لیتا. سمجھ میں آیا آپ کی نہیں؟ لے لیتا اور ثبت ہو جاتا وہ بھی تاریخ میں، کیونکہ امام حسین اور امام زین العابدین میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں امام ہیں. ایک امام سے نہیں لے سکا دوسرے امام سے لے لیتا، مگر نہیں لے پایا. قیدی بنا کر کے بھی نہیں پایا، تو کو رسن پہنا کر کے بھی نہیں لے پایا. تو جو کہ آپ نے زندان میں لے جا کر کے بھی نہیں لے پایا. دربار میں خود اپنے وہ مرعوب ہوا، امام مرعوب نہیں ہوئے. شکست دربار یزید میں یزید کو ہوئی، امام کو شکست نہیں ہوئی. دربار یزید میں مجلس حسین برپا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یزید ہار گیا تھا اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی دربار میں. سمجھا؟ تو وہ نہیں لے پایا. اس کے بعد بیعت کا مطالبہ کیا اس نے؟ نہیں بیعت کا مطالبہ. مکے پر حملہ کیا، مدینے پر حملہ کیا، لیکن یزید کی ہمت نہیں اس کے بعد امامت پر حملہ کرنے کی. مکہ مدینہ پر حملہ الگ بات ہے، وہ ساختمان ہے، عمارتیں. مدینہ ایک عمارت ہے، مکہ ایک عمارت ہے. سمجھ میں آیا؟ لیکن امامت پر حملہ کرنے کی اس کے بعد ہمت نہیں ہوئی. امام زین العابدین کو چیلنج نہیں کر سکا. ایسے وہ خاموش نہیں بیٹھے، انہوں نے کام کیا اور سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ افراد پیدا کیے دین کے اوپر چلنے والے، شیعت کے اوپر چلنے والے. ورنہ وہاں تو شیعت ختم ہو گئی تھی کربلا میں. سمجھو انہوں نے اپنے حساب سے جو ہے وہ ختم کر دیا تھا نا. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ آ کر کے کام کیا. اور روایت میں 180 186 کے قریب ایسے صحابی تھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو جن کا شمار بہت بڑے بڑے رجال علم میں ہوتا ہے. رجال ہے. سمجھ میں آیا؟ ایسے لوگ تھے، انہوں نے جو تربیت کی، انہوں نے پیدا کی، انہوں نے بنائے. خاموش تو نہیں بیٹھے. اور پھر یہ سلسلہ اسی طریقے سے آگے بڑھا. تو اگر اہل ایمان مایوس ہو جائیں کہ صاحب نے آپ مجھے فلاں اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، اور یہاں مثلا کوئی آتا نہیں ہے، یہاں کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، یہاں کوئی یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، تو یہ بہت بڑی مایوسی کی بات ہے نا. اب یہ مدرسہ ہمارا، اس میں بچے کم ہیں، بڑی مایوسی کی بات ہے. تو ہمیں بند کر دینا چاہیے. مسجد ہے مثلا آس پاس والے پڑوس والے بھی نہیں آتے نماز پڑھنے کے لیے. پچھلے سال کچھ آتے تھے لوگ، اس سال مجھے لگتا ہے کوئی بھی نہیں آتا. میں تو خود ہی نہیں آتا ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی ہے. لیکن بہت کم لوگ شاید مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے. تو کیا کریں، ہم مسجد کو بند کر کے چلے جائیں یہاں سے، بوریا بستر سمیٹ لیں. نہ مایوس نہیں ہونا ہے. آج نہیں آئے تو کل آئیں گے، آج نہیں آئے تو نقصان ان کا اپنا ہے، ہمارا تو کوئی نقصان. جو آ رہے ہیں وہ کیوں یہ سوچیں کہ بھائی وہ نہیں آ رہا تو میں کیوں آؤں. جو آ رہے وہ آئے، جو نہیں آتے نہ آئے. سمجھ آیا؟ نہیں آتا اس کو کوئی ہوگی وجہ ہوگی، کوئی مشکل ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی، کوئی ہوگا اس کے بعد اپنا کوئی ایسا کوئی ثبوت ہوگا جس کی وجہ سے وہ نہیں آتا. لیکن مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، اپنے کام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے رہنا ہے. بابا حضرت نوح علیہ السلام کے لیے یہ ملتا ہے روایات میں کہ تبلیغ کے لیے نکلتے تھے اور پتھروں میں ڈوب جاتے تھے. اتنا پتھر پڑتے تھے ان کے اوپر کہ بالکل ڈوب جاتے تھے پتھروں میں. اور پھر جبریل آ کر کے وہ پتھر ہٹاتے تھے، پھر ان کو اٹھاتے تھے اور پھر اپنا جو ہے وہ ان کے زخموں کا علاج کرتے تھے. تو اس کے بعد دوسرے دن پھر نکل پڑتے تھے تبلیغ کے اوپر. یہ نہیں کہ میں بیٹھ جاتے یار بہت پتھر مارے لوگوں نے، آج بیٹھ جاؤں میں. اور یہ سلسلہ 950 سال تک چلتا رہا. سمجھ میں آیا کتنے؟ 950 سال تبلیغی زندگی حضرت نوح کی ہے. کل عمر بتاتے ہیں 2000 سال. سمجھ میں آیا؟ یا 950 سال یا اس سے کچھ زیادہ کم بیش بتاتے ہیں. لیکن اگر 100 سال بھی ہو تو بہت بڑی بات ہے. میں تو سمجھتا ہوں 2 دن بھی اگر کوئی مقاومت کرتا ہے اس طرح کے حالات کی تو وہ بھی بڑی بات ہے. چاہے کہ ایک نوح اللہ کا پیغمبر کئی 100 سال تک مقابلہ کرتا رہا قوم کا اور لوگوں کا، ایسے ان کو تبلیغ کرتا رہا، ہدایت بلاتا رہا، اور وہ زخم ٹھیک ہوتے دوسرے دن پھر نکل پڑتے، پھر وہی حال برابر یہ سلسلہ چلتا رہا. تو جو کہ آپ نے تو آخر میں وہ کامیاب ہوئے، کشتی بنانے میں کامیاب ہوئے، لوگوں کو نجات دلانے میں کامیاب ہوئے. اور ایک خالص قوم جو ہے انہوں نے نجات دلا کے ان کو باقی سب غرق ہو گئے جو غرق ہونے کے اہل تھے. ان پر عذاب الہی نازل ہوا، دنیا کا صفایا ہو گیا. صرف وہ لوگ جو کشتی میں آئے تھے وہ بچے. وہ کامیاب ہو گئے یا نہیں؟ کامیاب ہوئے نا. سمجھ میں آیا؟ تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. آدمی کو اپنے کام کو جاری رکھنا ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے مایوس ہونے کی؟ بھائی
ایک آدمی بھی ہے وہ کام کا. حضرت ابراہیم اکیلے کتنے سال تک جو ہے وہ تبلیغ کرتے رہے, کتنے سال تک کام کرتے رہے اکیلے دنیا میں. نمرود کے دربار میں جب ابراہیم پیش ہوئے ہیں تو ایک بھی ساتھی حضرت ابراہیم کا نہیں تھا وہاں پہ. آئے سمجھ میں؟ ایک بھی ساتھی نہیں تھا. تو کیا کرتے, چھوڑ دیتے دین کو, مایوس ہو جاتے کہ یہاں تو کوئی ساتھی ہمارا ہے نہیں ہے. نہیں عزیزان کریم, ایسا نہیں ہو. پھر ظاہر سی بات ہے کہ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا میں دین ابراہیمی کہلاتا ہے. یہ دین ہمارا جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ دین ابراہیمی, ملت ابراہیم. سمجھ میں آئے؟ ملت ابراہیم ہے. دین ابراہیم ہے. اور آپ جو لوگ مثلا بکرے کو یا مرغے کو ذبح کرتے ہو تو کیا تکبیر پڑھتے ہو؟ مجھے تو آتی نہیں ہے, آپ کو آتی ہوگی انشاءاللہ. تو اس میں ابراہیم کا ذکر آتا ہے نا, حضرت ابراہیم کا ذکر آتا ہے. جو لوگ جو ذبح کرنے والے ان کو پتہ ہے, معلوم ہے کوئی کتنے سال پہلے کی بات ہے, لیکن ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے. خدا کسی بندے کے ذکر کو بھی فراموش نہیں ہونے دیتا ہے. پروردگار عالم نے ابراہیم کے ذکر کو بھی باقی رکھا ہے. توجہ کی آپ نے, فرزندان ابراہیم کے ذکر کو بھی باقی رکھا ہے. اور اس کے بعد کسی کے ذکر کو جو ہے وہ دنیا سے وہ محو نہیں ہونے دیتا. لیکن اگر آدمی مایوس ہو کے ہتھیار ڈال کے تو وہ شیطان تو یہی چاہتا ہے, دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ یہ میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں. مگر عزیزان گرامی, ہم میدان چھوڑ کے بھاگنے والے نہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. گناہ کا ایک برا اثر جو انسان کے اوپر یہ پڑتا ہے کہ اگر آدمی گناہ کے اوپر اصرار کرتا رہتا ہے تو اس سے اس کے نظریے میں فرق پڑتا ہے, اس کے عقیدے پر اٹیک ہوتا ہے گناہ کا. پھر عقیدہ جو ہے وہ اس کا خراب ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا جی ہمارا عقیدہ اگر ٹھیک ہے تو گناہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, گناہ اللہ بخش دے گا. نہ, ایسا نہیں سوچنا ہے. گناہ پر اصرار جو ہے وہ عقیدے کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور اس سے عقیدہ ختم ہو جاتا ہے. آئے سمجھ میں؟ چنانچہ ظاہر سی بات ہے, مجرم لوگ جب گناہ کرتے رہے, گناہ کرتے کرتے, تو انہوں نے یہ کہا, قرآن کہتا ہے قالوا ان هؤلاء لضالون, یہ لوگ گمراہ ہیں, یہ لوگ گمراہ ہیں. تمہیں لوگ کہیں گے گناہ گار جو ہے وہ آپ لوگوں کو کہیں گے تم لوگ گمراہ ہو, بھائی ہم تھوڑے گمراہ ہیں. تو ان کا عقیدہ بدل گیا. معلوم ہے عقیدہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ سب ہو گیا گناہ, نہ معمولی نہیں سمجھنا ہے. گناہ کا تصفیہ توبہ کے ذریعے سے ہوتا ہے. توبہ ضروری ہے گناہ کے بعد. اگر ایک بھی گناہ انسان نے کیا ہے دنیا میں اور اس کے بعد اس نے توبہ نہیں کی تو وہ گناہ زائل نہیں ہوگا, گناہ ختم نہیں ہوگا, نامہ اعمال سے وہ محو نہیں ہوگا. لہذا انسان کو متذکر رہنا چاہیے, متذکر, یاد رکھنا چاہیے کہ گناہ ہوا ہے. سمجھ میں آیا؟ حساب رکھنا چاہیے کہ گناہ ہوا ہے. اس گناہ کا پھر ازالہ کرنا ضروری ہے توبہ کے ذریعے سے, یا دوسرے جو ازالے کے وسائل ہیں ان کو استعمال کر کے. ورنہ وہ ایک گناہ بھی خطرناک ہے زندگی میں. کبھی کوئی سوچے کہ نہیں صاحب کوئی بات نہیں, ایک گناہ بھی اگر توبہ نہیں ہوئی ہے تو وہ بھی خطرناک ہے, آخرت میں انسان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے. آئے سمجھ میں؟ لہذا گناہ پر اصرار جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے. گناہ گار جو لوگ ہوتے ہیں, اب ان کی باتوں کے اوپر ہمارا آپ کو دھیان نہیں دینا چاہیے. بابا جو لوگ اس طرح کے مفسد ہیں, مجرم ہیں, خطا کار ہیں, گناہ گار ہیں, فاسق و فاجر ہیں, ایسے انہیں جن کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ ہزار باتیں آپ کے بارے میں کریں, آپ کو کیا پریشانی ہے؟ ان کی بات قابل تفکر نہیں ہے, ان کی بات جو ہے وہ تسلیم کرنے کے قابل نہیں ہے. جتنی مرضی مخالفت کرتے رہیں, ان کی مخالفت سے کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. اور اصل ان کو حق ہی نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اہل ایمان کے بارے میں کوئی اظہار رائے کریں یا اظہار نظر کریں. وما ارسلوا علیہم حافظین. سن جو کہتے ہیں یہ لوگ گمراہ ہیں, ان کو کیا پتہ ہے کون گمراہ ہے کون سیدھے راستے پر؟ ان کو کیا معلوم ہے؟ ان کے پاس کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جو ہماری نگرانی کرتے ہوں, کہ ہمیں دیکھتے ہوں کہ یہ گناہ گار ہے یا گناہ گار نہیں ہے. ان کے پاس اس طرح کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اور مخالفوں کی طرف سے تو ظاہر سی بات ہے کبھی بھی اہل ایمان کو اس بات کا انتظار نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ آپ کی تائید کریں گے, ایسے انہیں یا آپ کا ساتھ دیں گے یا آپ کی مخالفت سے دستبردار ہوں گے. ہاں اگر وہ کلمہ پڑھ کے توبہ کر کے سیدھے راستے پہ آ چکے ہیں تو پھر آپ کی تائید کر سکتے ہیں. لیکن اگر ان کی توبہ جو ہے وہ ہمارے سامنے مشہود نہیں ہے, ایسے میں, اور یہ معلوم نہیں ہے ہمیں کہ انہیں توبہ کیا یا نہیں کیا, پھر اس کے بعد آپ کو ان کی اگر تائید بھی کریں تو کہو بھائی ایسے کی تائید کی ضرورت
نہیں ہے۔ تو جو کہ امام خمینی یہی کہا کرتے تھے کہ امریکہ جس دن تمہاری تعریف کرنے لگے، ایران کو یہ کہتے تھے امام خمینی جب تھے کہ امریکہ جس دن تمہاری تعریف کرنے لگے تم سمجھ لو کہ تم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ آیا سمجھ میں؟ امریکہ کی تعریف کے اوپر نہیں جانا ہے۔ یہ دشمنی کرتا رہے تو تم سمجھ لو تم سیدھے راستے پر ہو۔ جس دن یہ آئے دوستی کا ہاتھ بڑھانے لگے اور تمہاری تعریف کرنے لگے، سمجھ لینا تم سے کوئی غلطی ہوئی، اور یہ بات سچ ہے۔ آج تک یہی بات ثابت ہوئی ہے۔ امریکہ دنیا میں جس کی تائید کرتا ہے، جس کی طرف دوستی کا ہاتھ اس نے بڑھایا، اس ملک کو اس نے تباہ کیا ہے۔ ایسے میں ستیہ ناش کر کے رکھ دیا اس ملک کا۔ کوئی ملک جو ہے اس کے ہاتھوں سے بچا نہیں ہے جس نے اس کے ساتھ دوستی کی ہے۔ آیا سمجھ میں؟ اب سعودی عرب جو ہے وہ اس کا بہت گہرا دوست ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ سعودی عرب کا کیا اس وقت، سعودی عرب اس وقت جو ہے وہ شیطنت کا اڈا بننے جا رہا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ سعودی عرب میں ہر طرح کی فحاشی جو ہے وہ قانونی طور پر جائز ہو گئی، ہر طرح کی فحاشی، ہر طرح کی عریانیت، ہر طرح کی فساد بازاری۔ سمجھ میں آیا؟ اب وہ اس کے لیے شہر بن رہا ہے، شہر، پورا ایک شہر بنا رہا ہے سعودی بادشاہ ملک سلمان جو ہے، شہر بنا رہا ہے کہ وہ شہر میں کیا کرو، جو کچھ مرضی کرو، عیاشی کرو، فحاشی کرو، جو مرضی کرو، جو مرضی کرو شہر میں، جس طرح مرضی رہو، حیوانوں کے طریقے سے شہر بن رہا ہے۔ جیسے وہ قادیانیوں نے شہر بنا کے رکھا ہوا تھا پنجاب میں، ابھی پتہ نہیں ہے یا نہیں، یہاں سے لوگوں کو لے جاتے تھے کہ بھائی وہ قادیانیوں کی جنت ہے وہاں پہ، جنت پنجاب میں جنت ہے ان کی۔ قادیان ایک پنجاب کا علاقہ ہے نا، تو اس میں کہتے تھے ان کی جنت ہے، آپ یہاں مردوں لڑکوں کو لڑکیوں کو سب کو چھوڑ دیتے جائے، جنت میں ہے کچھ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیونکہ جنت میں دنیا کے احکام نہیں چلتے، یہ احکام یہی دنیا تھا کہ جنت میں کوئی حکم جو ہے وہ نہیں چلتا۔ یہاں ایک دو تین چار زیادہ سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے۔ جنت میں کتنی حوریں پروردگار عالم دے دے کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ ایسے انہیں تو وہاں کے کارن لگے تو قادیانیوں نے جنت بنایا۔ ایسے وہ ملک سلمان جو ہے وہ اب اس طرح کی معاذ اللہ ایک جنت بنا رہا ہے اہل سعود کے، سعودیوں والوں کے لیے اور دنیا کے لیے، اس میں جا کے عیاشی کو باہر والوں کے لیے، تقریباً امریکہ کے لیے، مغربی ممالک کے لیے، اپنے جو اس کے ہیں ان کے اہل کار کے لیے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ تو اس طرح کی حرکتیں کریں گے، ظاہر سی بات ہے، ان کا کام ہی یہی ہے، یہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے۔ تو مومنوں کو جو ہے وہ ان سے کسی نیک کام کی امید جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ایسے لوگوں سے کبھی کوئی نیک کام نہیں ہو سکتا۔ بظاہر جو ہو رہا ہے یہ دھوکے بازی ہے سب سے بڑی، سمجھیں، یہ سب سے بڑی دھوکے بازی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو جس طریقے سے یہ دنیا میں جو ہے وہ ہم مومنوں کا رنج پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، آیا سمجھ میں، ان پر ہنستے ہیں، فقرے کستے ہیں، طرح طرح کی باتیں ان کے بارے میں کرتے ہیں، خوب ظاہر سی بات ہے اللہ نے روز قیامت اسی لیے رکھا ہے کہ جس دن اہل ایمان جو ہے وہ ان کا مذاق اڑائیں گے، اب وہ ان کے اوپر فکرے کسیں گے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اب وہ ان کا جو ہے وہ اچھے طریقے سے ان کے اوپر ہنسیں گے، اور یہ دن اللہ نے اسی لیے رکھا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ۔ آج کے دن جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کافروں پر ہنسیں گے، کافروں کا مذاق اڑائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت میں جو انسانوں کو سزائیں ملتی ہیں وہ ان کے اعمال کے ساتھ تناسب رکھتی ہیں۔ دنیا میں جس طریقے کا کوئی عمل کرتا ہے اسی طریقے کی اس کو سزا ملتی ہے۔ امام خمینی فرمایا کرتے تھے کہ ایسا بھی ہوگا کہ ایک انسان دنیا میں جو ہے وہ شیر پلنگ گاؤ محشور ہو، مثلا شیر بھی ہے، چیتا بھی ہے، گائے بھی ہے، ایک ہی آدمی ہے، اس کی دو تین شکلیں ایک ہی اس میں جسم میں، کیوں؟ جیسی اس کی خصلت ہے اسی خصلت کے اعتبار سے وہ محشور ہوگا جسم لے کر کے، وہاں پہ محشور ہوگا جسم لے کر کے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو کچھ بھی محشور ہو سکتا ہے۔ سزا جو ہے عمل کی مناسبت سے اس کو جو ہے وہ ملے گی، جیسا عمل کیا، جیسا گناہ کیا ہے اسی طریقے کی اس کو سزا ملے گی۔ تو یہاں اگر ہمارا مذاق اڑاتے ہیں تو قیامت میں ان کا مذاق اڑایا جائے گا، یہاں اگر ہمارے اوپر ہنستے ہیں تو قیامت میں ان کے اوپر ہنسا جائے گا۔ اس کا مطلب اللہ دکھائے گا جو ان کے ساتھ حشر ہو رہا ہوگا وہ اہل ایمان کو پروردگار عالم دکھائے گا، اور پھر وہ جو ہے وہ دیکھیں گے۔ خوب آخری پیغام ہے کہ حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، کہ یہ کافروں کو جو سزا قیامت کے دن جو ہے وہ ملے گی یہ ان کے عمل کا نتیجہ ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ جو جیسا عمل کرے گا ویسا جو ہے وہ قیامت کے دن
صلہ پائے گا۔ پروردگار عالم نے اسی لیے ان کو جو ہے وہ کھلا نہیں چھوڑا ہے، اپنے قابو سے باہر نہیں کیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری بارگاہ میں جو ہے وہ نہیں لایا جائے گا؟ ترجعون فعل مجہول ہے، فعل مضارع مجہول ہے جس میں فاعل جو ہے وہ غائب ہوتا ہے۔ ایسے میں لایا جائے گا، اب خود کون لائے گا؟ وہ لانے والا لے جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ پلٹا کے اللہ کی بارگاہ میں سب کو کھینچ کے لے جایا جائے گا۔ کوئی آدمی جو ہے وہ محشر کے دن کے حساب و کتاب سے نہیں بچ سکتا ہے، سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة۔ اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔